دعوت قرآن سنت اپنی یہ پہچان ہے، دعوت قرآن سنت اپنی یہ پہچان ہے، داعی ہے احادیث کے قرآن کے قاری، پھیلائیں گے اسلام تمنا ہے ہماری۔ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ وقال تعالى في مقام آخر: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا سب سے اہم اور ضروری جز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ماننا ہے، یعنی آپ رسالت و نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی، آپ کے بعد کوئی شخص اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کذاب دجال ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے، اگر کسی انسان کا عقیدہ ختم نبوت اس پر مستحکم ایمان اور یقین نہیں ہے تو گویا اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ آپ کی نبوت کو تسلیم کر لینے کا دوسرا نام ختم نبوت ہے، یعنی آپ کو خاتم النبیین سمجھنا کہ آپ کے بعد نہ کوئی ذلی نبی آ سکتا ہے، نہ بروزی، نہ تشریحی۔ کوئی بھی شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجالون کذابون، وہ دجالوں میں سے ہوگا، جھوٹوں میں سے ہوگا، نبی نہیں ہو سکتا۔ اور ختم نبوت کی بات کرنا، ختم نبوت کے عقیدے کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ میرے اللہ کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بات قرآن کریم کی تقریباً 100 آیات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ دلالت کرتی کہ آپ آخری پیغمبر اور رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 کے لگ بھگ صحیح و سند حدیثیں ختم نبوت کے عقیدے کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے روایت کی ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے سب سے پہلا معرکہ جس میں بہت سے صحابہ کرام نے اپنی جانیں دیں، سب سے پہلا معرکہ جو صحابہ کرام نے لڑا وہ نبی کی ختم نبوت کے لیے لڑا۔ اگر یہ عقیدہ محفوظ ہے، جان لیجئے ہمارا ایمان محفوظ ہے۔ اگر اس عقیدے کے اندر کسی قسم کی کوئی قدر لگا دی گئی تو انسان کا ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے، اس کے اعمال کی حیثیت ہی نہیں رہتی۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت عالم ارواح کے اندر اللہ نے نبیوں کی روحوں کو جمع کیا، سارے نبیوں کی روحوں کو جمع کر لیا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے عالم ارواح کے اندر جب ابھی روحیں بنائی، جسم نہیں دیے روحوں کو، اللہ نے تمام انبیاء و رسول کو جمع کیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نبیوں سے پھر وعدہ کیا۔ وعدہ کیا لیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے نبیوں کی جماعت، اے رسولوں کی جماعت، میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، یعنی تم پر کتابیں، صحیفے بھی نازل ہوں گے، اور تم پر اللہ رب العزت
ان صحیفوں کی تشریحات بھی نازل کرے گا۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول، پھر سب کے بعد میرا ایک نبی آئے گا۔ ثم تراخی کے لیے آتا ہے، عربی زبان کا ابتدائی طالب علم بھی جانتا ہے کہ جب ثم آخر میں بولا جاتا ہے، ساری چیزوں کو بیان کر لینے کے بعد پھر لفظ ثم کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں فلاں فلاں، پھر کہتے ہیں فلاں، پھر کا لفظ لگا کے آخر میں اس کو بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نبیوں میں تمہیں نبوتیں دوں گا، کتابیں دوں گا، حکمت دوں گا۔ ثم جاءکم رسول، پھر میرا آخری نبی آئے گا، مصدق لما معکم، آج عالم ارواح میں میرے ساتھ وعدہ اور اقرار کرو اگر تمہاری زندگیوں میں میرا آخری نبی آ گیا تو تمہاری نبوت کا سکہ نہیں چلے گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم میرے آخری نبی پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی مدد بھی کرو گے، یعنی اس کے امتی بن جاؤ گے اپنی نبوت کو چھوڑ کے۔ لَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی نبوت کے پیغام پہنچانے میں تم اس کی مدد بھی کرو گے، یعنی نبیوں کی نبوت کا سکہ ختم جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں بتاؤ تم اقرار کرتے ہو؟ نبیوں نے کہا قَالُوا أَقْرَرْنَا، اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اگر تیرا آخری پیغمبر آیا ہم اپنی نبوتیں چھوڑ دیں گے۔ فرمایا ثم فاشهدوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اللہ کہتا ہے تم نے گواہی دے دی، اب تمہاری گواہیوں پہ میں گواہ ہوں، میں نے بھی گواہی تمہاری قبول کر لی، اب میں اس چیز پہ گواہ ہوں کہ ہر نبی نے جناب رسول کریم کی نبوت کا اقرار کیا، آپ کی ختم نبوت کو تسلیم کیا۔ حضرات محترم، قرآن کریم کی ابتدا سورہ بقرہ ہم آیت نمبر 4 ہی جب پڑھتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ ایمان والے کون ہیں؟ جو یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے بما انزل الیک، جو آپ پہ قرآن نازل ہو رہا ہے اس پہ، وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے پیغمبروں پر کتابیں نازل ہوئیں ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پہ یہ ذکر ہوا ہے قرآن کریم میں کہ ہم جو آپ کے بعد نبی آئیں گے ان کی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، یا آپ کے بعد نبی آئیں گے ان کی تعلیمات پر بھی ایمان لاتے ہیں، یا آپ کے بعد کوئی ذلی بروزی تشریحی کوئی نبی آئے اور ہم اس کی نبوت کو بھی تسلیم کریں گے۔ جہاں بھی ذکر آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوتوں سے پہلے نبوتوں کا ذکر آیا ہے، بعد میں کسی نبوت کا ذکر قرآن کریم میں نہیں آیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ آیت جو جناب صدیق اکبر نے آپ کی وفات کے بعد برسر ممبر صحابہ کو سنائی تھی، اور فاروق اعظم فرماتے ہیں مجھے یوں لگ رہا تھا کہ قرآن آج ہی نازل ہو رہا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں ہے محمد الرسول اللہ، ولکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول و خاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مواقعات مدینہ کے موقع پہ، اسی طرح آپ نے جنگ حنین کے موقع پہ جب حضرت علی نے فرمایا اللہ کے رسول آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور باقی مجاہد جہاد پہ جا رہے ہیں، فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، علی تیرا مقام میرے ہاں وہ ہے جو ہارون کا موسیٰ کے ہاں تھا، لیکن غیر انہ لا نبی بعدی، لیکن یہ بات میں وضاحت کر دوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بارہا اس امر کا اعلان کیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث، آپ فرماتے ہیں میری اور نبیوں کی مثال ایسے جیسے ایک شخص محل تعمیر کرے اور اس محل میں ہر چیز جو اس کو مزین کرتی ہے وہ لگا دی جائے، اپنی جگہ پہ ٹکا دی جائے، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی جائے،
اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر لوگوں کو کہا جائے کہ آؤ دیکھو اس محل کو، تمام لوگ اس محل کو دیکھیں، اس کی خوبصورتی کا تذکرہ کریں، اور ساتھ یہ کہیں کہ کاش یہاں پہ یہ جو اینٹ چھوڑی گئی ہے، یہ اینٹ کی جگہ یہاں پہ اینٹ لگ جاتی تو یہ اور خوبصورت ہو جاتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ آخری اینٹ میں ہوں، وہ نبوت کا محل اور آخری اینٹ میں ہوں، اس کے بعد اس میں کسی چیز کی گنجائش نہیں بچتی۔ آج بھی اگر رسول اللہ کی نبوت کے بعد کوئی شخص نبوت کا اعلان کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، دجال ہے، کذاب ہے، نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امتیازی خوبیاں اور جن شان و شوکت سے نوازا ہے ان میں بنیادی خوبی آپ فرماتے ہیں وَأَنَا الْعَاقِبُ، میرا ایک نام عاقب بھی ہے، یعنی آخر میں آنے والا، مجھ سے آخر میں کوئی بھی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس عقیدے کو، اس نہج کو، اس بات کو ایسا خوب سمجھا اور دل سے تسلیم کیا کہ صحابہ کرام نے ختم نبوت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا اپنے لیے سعادت سمجھا۔ اور وہ بندہ دنیا میں خوش بخت ہے جس کی جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ میں چلی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں بہت سے مدعیان نبوت نے سر اٹھایا تھا، جن میں سر فہرست مسیلمہ کذاب تھا، اسود انسی تھا، مسیلمہ یمامہ کا رہنے والا۔ بہت سے لوگ اس کی پیروی میں لگ گئے کیونکہ یہ مال و دولت سے بھی لوگوں کو نوازنا شروع کر دیا اس نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سرکوبی کا بھی ارادہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ختم نبوت کے مشن کو جاری و ساری رکھا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول سر فہرست جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، فرمایا حضرت ابھی اس معاملے کو مؤخر کر دیجئے، جنگ یمامہ مؤخر کر دیجئے، ابھی مسلمانوں کی وہ حالت نہیں ہے، اللہ کے رسول دنیا سے جا چکے، مسلمان غم زدہ ہیں اور نئے قبائل اسلام سے نکل کے مرتد ہو چکے، اور آپ جہاد کی بات کرتے ہیں۔ فرمایا جس لشکر کو میرے نبی نے روانہ کرنے کا ارادہ کیا تھا میں بھی روانہ کروں۔ اور بدری صحابہ کرام نے جنگ یمامہ میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ یاد رکھیے رسول کریم کی ساری زندگی میں 81 غزوات ہوئے، جن میں سے 27 میں رسالت مآب نے خود شرکت کی ہے، اور 81 جنگوں میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی فہرست 259 صحابہ کرام، ایک کم 60۔ 23 سالہ دور نبوی، 13 سالہ آپ نکال دیں، 10 سالہ دور ہجرت کا جو آپ کا مدینے والا دور، 81 جنگیں، 27 میں خود شرکت، اور بندے صرف 259 کام آئے ہیں۔ اور یہ جنگ یمامہ ہے، اس میں شہید ہونے والے انصار صحابہ کی تعداد 70 ہے، انصاری صحابی 70 شہید ہوئے اس میں۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کیونکہ جنگ بڑی، یہ یمامہ کے اجڑ دیہاتی لوگ، یہ یمن کے رہنے والے، یہ جنگجو تھے، بڑے لڑاکے تھے، مسلمانوں کی ٹکر بڑی زبردست تھی ان کے ساتھ، اتنی شہادتیں کسی جنگ میں پہلے نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دیوانہ وار آگے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ کلوں کے اندر بند تھے، اوپر سے تیر برساتے تھے۔ اب جو نئے نئے صحابہ اکرام، جو بزرگ صحابہ اکرام، وہ تو ویسے ہی جنگ میں شرکت سے جناب صدیق اکبر کے مشورے سے گریز کیا گیا، لیکن حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہے، میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا چچا، وہ بزرگ صحابی تھے، میں نے کہا چچا مسلمانوں کے حوصلے پست ہونے کو آئے، کیونکہ دشمن تیر اندازی کرتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بزرگ صحابی کفن پہن کے نکلتا ہے گھر سے، خوشبو لگا کے کفن پہن کے نکلتا ہے،
اور کہتا ہے مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر نبی کی ختم نبوت کے لیے میرے جیسے 100 بھی قربان ہو جائیں تو کم ہے۔ اور پھر صحابی لڑتا ہے، جناب انس فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، فرمایا اسی جنگ کے اندر ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اور صحابہ لڑے نبی کی ختم نبوت کے لیے، اللہ رب العزت نے صحابہ کو فتح بھی دی ہے۔ جنگ یمامہ ایک تفصیلی واقعہ، لیکن یاد رکھیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے قیمتی خون کسی کا نہیں ہے۔ اور پھر انصاری صحابہ جن کے متعلق اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے اگر ساری دنیا ایک طرف چلے، انصار ایک طرف چلے، میں محمد الرسول اللہ انصاریوں کے ساتھ ہوں گا، میں مدینے والوں کے ساتھ ہوں گا۔ مدینے والوں نے شہادتیں پیش کی میرے نبی کی ختم نبوت کے لیے، اور نبی کی ختم نبوت کا سب سے پہلا چوکیدار نبی کا یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرات محترم، اللہ کا یہ بڑا فضل اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ مسیلمہ کذاب کے بعد جتنے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور مسیلمہ کذاب کا حشر بھی اللہ نے وحشی بن حرب کے ہاتھوں رکھا ہے۔ وحشی کہتا ہے کہ جب اعلان ہوا یمامہ کی جنگ کا تو میں نے کہا میں نے حمزہ کو شہید کیا تھا، اب اسلام لانے کے بعد اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام لے لے کہ حمزہ کا بدلہ لے لوں۔ فرمایا نیزہ، چھوٹا نیزہ پھینکنے میں ماہر تھا، چھوٹا نیزہ پھینکنے میں ماہر تھا، نشانہ بڑا زبردست تھا۔ فرمایا میں نے دیکھا کہ مسیلمہ ایک دیوار کی اوڑ میں کھڑا ہے اور اپنے جنگجوؤں کو وہاں سے مراسلے اور وہاں سے بتا رہا ہے کہ ایسے ایسے جنگ کرو، ایسے تم ان کے ساتھ لڑائی کرو، اس اوڑ میں آ جاؤ۔ فرمایا میں نے کسی اور کو نہیں چھیڑا، میں نے کسی اور کو نہیں مارا، میں پوری جنگ میں مسیلمہ کو تلاش کر رہا تھا۔ فرمایا جب مجھے مل گیا، اس نے پورے جسم پہ لوہے کا کھول پہنا ہوا تھا، صرف اس کی آنکھیں نظر آتی تھیں۔ فرمایا میں نے اپنا چھوٹا نیزہ نشانہ باندھ کے پھینکا اور اس کے یہاں سے باہر نکل آیا۔ اتنے میں ایک انصاری سے ابھی وہاں پہنچا اور اس نے اس کی گردن اتار دی۔ ایک عورت جو مسیلمہ کے خاندان سے تھی، اس نے قلعے کی دیوار پہ چڑھ کے کہا کہ ہمارے امیر، ہمارے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے حوصلے پست ہو گئے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ جانی نقصان بڑا ہوا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے صحابہ اکرام نے اپنی جانیں دینے سے بھی گریز نہیں کی۔ حضرات محترم، جب ختم نبوت کے معاملے پہ امت سو جائے گی، علماء سو جائیں گے، یہ جو بار بار چوری کرنے کا ارادہ کرتے ہیں نا، یہ بار بار بیدار، یہ دیکھتے ہیں یہ کتنا بیدار ہے، یہ ختم نبوت کے معاملے میں کتنا بیدار ہے، بار بار ترمیمیں لاتے ہیں۔ آج کل بھی یہ ایوان کے اندر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کے ایوان بالا کے اندر بٹھایا جائے، جب وہ خود اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر ہم نے ان کو اقلیت مان کے اقلیتوں والے حقوق دے دیے تو پھر تو وہ عبادات بھی کریں گے، اپنی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، کھلے عام سارے حقوق لے سکتے ہیں۔ 17 ستمبر 1974 میں جو فیصلہ ہوا وہ ایک اعتبار سے ان کی تحریک کو روکنے کے لیے کافی تھا، لیکن آج اگر شریعت کے پیرائے کے اندر اس فیصلے کو دیکھا جائے تو وہ فیصلہ درست نہیں تھا۔ قادیانی غیر مسلم نہیں ہے، قادیانی کافر نہیں ہے، قادیانی مرتد ہے، اور مرتد کی سزا من بدل دینہ فقتلوہ، جو دین بدلے اس کی سزا قتل ہے۔ کافر اور ہوتا ہے، مرتد اور ہوتا ہے۔ مرزا کانا کافر نہیں تھا، مرتد تھا، یہ پہلے مسلمان تھا، بعد میں اس نے ارتداد کیا، اور مرتد کی سزا قتل ہوتی ہے، اس کی گردن اڑا دینا ہوتی ہے۔ وہ کافر نہیں ہوتا، اس کی سزا قتل ہوتی ہے، اس کو زمین پہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ جو محمد الرسول اللہ کی نبوت اپنا کے جھٹلا دے وہ زمین پہ رہنے کا حق ہی نہیں رکھتا۔ ان قادیانیوں نے اس دور میں بھی بدماشی کی تھی اور آج بھی بدماشیاں کر رہے ہیں۔ 1974 میں جب 28 نشستیں اور 96 مجلسیں پارلیمنٹ کے اندر انہی کی وجہ سے قائم ہوئی، اور پھر
42 سوال کیے گئے اس سے، مرزا ناصر سے. اسی طرح وہ لاہوری گروپ کے جو سرخیل تھا اس سے 7 گھنٹوں تک سوال و جواب کی نشست ریکارڈ کروائی گئی. اور مسلمانوں کے ایوان بالا کے اندر یہ 6 اور 5 ستمبر کو یہ معاملہ پیش کرنا تھا. 7 ستمبر کو قائدین تحریک ختم نبوت کو جیلوں کے اندر ڈال دیا گیا. اس دور میں بھی بڑی ظلم و بربریت ہوئی ہے. اس دور میں بھی ظفر اللہ نے بڑی کوشش کی ہے، ادھر ادھر جا کے پوری دنیا میں یہ واویلا کیا ہے کہ قادیانی مظلوم ہے. اور آج بھی قادیانی اپنے آپ کو مظلوم پوری دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں. یہ کیسے مظلوم ہے؟ جو نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال دے وہ مظلوم کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے میرے بھائی، آپ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں، کوئی کسی بھی سیاسی دھڑے سے تعلق رکھنے والا ہے، لیکن نبی کی ختم نبوت یاد رکھیے، کوئی بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، اہل تشیع کچھ بھی ہے، نبی ہمارے سب کے اور سبھی مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول خاتم النبیین ہے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا جو نبوت کا اعلان کرے یا اس کا ماننے والا بن جائے. قرآن و حدیث کے نزدیک من بدل دینہ فاقتلوہ، وہ واجب القتل ہے، اس کی گردن اڑا دینی چاہیے. وہ مرتد ہے، مرتد کی سزا، وہ کافر نہیں ہوتا، وہ مرتد دائرہ اسلام سے خارج تو ہے لیکن اس کی سزا قتل ہے. یہاں یہ فیصلہ ایک غلط ہوا کہ ہم نے اس کو کافر غیر مسلم اقلیت، خیر انہوں نے آج تک اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت بھی نہیں مانا. اور مسلمانوں کے سامنے عجیب و غریب ہتھ کنڈوں کے ساتھ اپنے آپ کو مسلم اور مسلمان کبھی احمدی کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں. اور مرزا کانے نے بھی کوئی نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مرزا نے صرف نبوت کا دعویٰ کیا. مرزا نے 12 دعوے کیے ہیں، 12 دعوے کیے ہیں. ایک دعویٰ نہیں کیا اس نے کہ پہلے ہی اس نے سرے سے ہی یہ کہہ دیا کہ میں نبی ہوں. اس نے پہلے یہ نہیں کہا، 12 دعویٰ کی، 12 دعویٰ کیے. سب سے پہلے تو اس نے کہا میں مجدد ہوں، یعنی دین کی تجدید کرنے والا. اللہ 100 سالوں بعد ایک عالم ایسا پیدا کرتا ہے جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے میں مجدد ہوں. پھر اس نے کہا میں مہدی ہوں، جو امام مہدی آنا تھا. پھر اس نے اپنے آپ کو مسیح نہیں نوید مسیح کہا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنانے والا ہوں. پھر اس نے کہا میں مثل مسیح ہوں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوں، عیسیٰ نہیں ہوں. پھر جب لوگوں نے یہ مان لیا تو اس نے کہا میں عین مسیح ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، جو اللہ نے عیسیٰ نازل کرنے تھے وہ میں ہی ہوں. پھر اس نے کہا میں ذلی نبی ہوں، ذلی یعنی سائے میں، ذل میں، اللہ کے نبی کی نبوت کے سائے میں میری نبوت. میں بروزی نبی ہوں، میں تشریحی نبی ہوں. اس کے بعد اس نے کہا میں احمد ہوں، میں مثل محمد ہوں، یعنی میں محمد رسول اللہ کی طرح ہوں. پھر اس نے کہا میں عین محمد ہوں. ایک محمد مکے میں پیدا ہونا تھا، ایک محمد قادیان میں پیدا ہونا تھا، میں محمد رسول اللہ. آج بھی قادیانی جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کلمہ اس کا یہی ہے، لیکن وہ محمد الرسول اللہ سے مراد مرزا کانے کو لیتا ہے. اور جو ہمارے نبی کے علاوہ کسی اور یاد رکھیے اور میرے بھائی، ہم قرآن کے علاوہ باقی اللہ کی نازل شدہ آسمانی کتابوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نبی کریم کی نبوت کے ہوتے ہوئے اللہ کے جو کنفرم قرآن مجید میں جن کا تذکرہ ہے، ہم ان نبی، وہ نبی آ جائیں اپنی نبوت کا اعلان کریں، ہم ان کی نبوت ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. عیسیٰ اللہ دنیا میں عیسیٰ کو بھیجیں گے، عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کے آئیں گے، نبی بن کے نہیں آئیں گے. اور یہاں ایک لولا لنگڑا کانا سا وہ کہہ دے کہ میں نبی ہوں اور ہم اس کو نبی مان لیں، ہم اس کی تعلیمات کو تسلیم کر لیں، چاہے لاکھ مراعات دی جائیں، چاہے لاکھ لوگوں کے اندر پیسے تقسیم کیے جائیں، ویزے دیے جائیں. حضرات محترم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. اپنی اولادوں کو بتائیے، آج مسلمان لڑکوں کے نکاح قادیانی لڑکیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں. آج قادیانی لڑکوں کے نکاح مسلمان عورتوں کے ساتھ ہو رہے ہیں. اور لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، اور ہمارے وفاقی وزیر بھی کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں دیکھیں جی ان کی اذان ہماری اذان جیسی ہے، وہ کلمہ ہمارے کلمے جیسا پڑھتے ہیں. اور تمہیں یہ نہیں پتا کہ بتوں کو پوجنے والا، بتوں کو سجدے کرنے والا یہودی عیسائی
اس سے بھی بدتر یہ کافر ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ہاتھ ڈالا، جو محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کو ہاتھ ڈالے بیٹھا ہے۔ اس سے بدبخت کائنات میں کوئی ہو سکتا ہے جو کہے کہ میں عین محمد ہوں؟ اللہ نے محمد الرسول اللہ جیسا تو کوئی نبی نہیں بنایا، آپ امام الانبیاء، آپ خاتم النبیین، آپ جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا ذلی بروزی تشریحی کیسے آ سکتا ہے؟ اگر آنا ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے جاتے، اور ابو بکر سے بھی کوئی زیادہ سیانہ اور افضل ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ سیانہ اور افضل ہے، اور یہ آیا قادیان کے اندر، اس نے کہا میں نبی ہوں۔ اور اس کی سیرت کے متعلق اگر میں کہتا ہوں یہ ممبر رسول، یہ مسجد اجازت نہیں دیتی جو اس کی سیرت میں واقعات تحریر ہے۔ وہ ہمارے اکثر ایک شیخ کہا کرتے تھے اس کی سیرت رضائی میں بیٹھ کے پڑھنے والی ہے، بندہ دو بندے بھی آپس میں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، عورتوں میں تو کیا پڑھنی سنانی ہے، دو بندے بھی آپس میں نہیں بیٹھ کے پڑھ سکتے۔ اور میرے نبی کی سیرت و صورت، اللہ رب العزت نے میرے نبی کو کمال اور جمال ایسا عطا فرمایا تھا کہ آپ کے چہرہ انور پہ جس کی نظر پڑ جاتی وہ بے ساختہ کہہ اٹھتا واللہ ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، اللہ کی قسم یہ جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور میں بار بار یہ درخواست کر رہا ہوں حضرات محترم، میرا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہ میں نے کبھی کسی کو سپورٹ کیا ہے، لیکن یاد رکھیے جو نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے اور آپ نے اگر اس کو ووٹ ڈال دیا تو قیامت کے دن رسول اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گے؟ لاکھ اختلاف ہو آپ کا کسی کے ساتھ میں، لاکھ اختلاف ہو، اگر آپ کی محبتیں الفتیں ان لوگوں کے ساتھ ہیں، محبتیں الفتیں بھی جن کا نبی کی ختم نبوت کے ڈاکہ ڈالنے میں حصہ ہے، یا کسی طرح وہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں میں اس چیز کو بڑا عجیب تصور کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ ایک جماعت کا قائد، میں نے اس کا انٹرویو سنا، وہ کہہ رہا تھا میں اس بات کو بڑا عجیب تصور کرتا ہوں۔ اور میرے بھائی، ایسے بندے کا سپورٹر، ایسے بندے کے ساتھ جڑنا، ایسی جماعت کے ساتھ لگنا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا میں کیا بنے گا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب قبر میں فرشتے آپ سے پوچھیں گے من نبی ہوگا، کس منہ سے کہو گے محمد الرسول اللہ؟ اگر نبی کی ختم نبوت پہ ایمان اور یقین نہیں تھا، 70 انصاری صحابہ نے یمامہ میں جان کیوں دی؟ نبی کا بوڑھا صحابی آگے کیوں بڑھا؟ ابو بکر صدیق نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ہاتھ میں تلوار کیوں تھمائی اگر ختم نبوت اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں تھا؟ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد یہ جیسے مرزے کا آنے نے کیا ہے نبوت کا۔ اور یہاں پہ رک کے میں اپنے اہل حدیث دوستوں سے مخاطب، اب باقیوں سے نہیں، اہل حدیثوں سے مخاطب، یہاں پہ ایسے پولے آلو مولوی بھی ہم اپنی مسجدوں میں بلاتے ہیں اور ان کے جلسوں میں جاتے ہیں، جو کہتے ہیں جی میں مرزا صاحب کے متعلق میں بڑا پریشان ہوا کہ ایک مولوی صاحب نے مرزا کو گالی نکالی، میں بڑا پریشان ہوا۔ ہم مرزا صاحب کے متعلق احترام رکھتے ہیں دل میں، جس دل میں مرزا کا احترام ہے نا اس بندے پہ بھی لعنت ہے، اس کے دل پہ بھی لعنت ہے۔ اور جلسے میں بلانا، میں کہتا ہوں بندہ جلسے میں کیا اس کو اپنی فوتگی پہ نہ آنے دے، اس کو اپنی فوتگی پہ نہ آنے دے، جو نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے اور تیرے دل میں اس کے لیے احترام ہو، اور ہمارے لوگ اس کو پیسے دے کے بلا رہے ہیں، اینو پیسے دیو جی، پیسے دے کے بلا رہے ہیں کہ یہ دین کی تشہیر، اور دین کی تشہیر کرنے والا یقین مانے آپ کو سٹیج ڈرامے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو کامیڈی شو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ وہ مولوی بلا لیں وہی کسرہ پوری کر دے گا۔ جو کہتا ہے نا مرزا صاحب کے متعلق میرے دل میں بڑا احترام ہے، میں مرزائیوں کے لیے بڑا احترام رکھتا ہوں، اور میں کہتا ہوں جو لوگ اس مولوی کو اپنی مسجد میں بلاتے ہیں، ایسے مولویوں کو اپنی مسجد میں بلاتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ رسول اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گے؟ وہ اللہ رب العزت کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گے؟ جب حساب ہوگا ہمارے نبی خاتم النبیین
جس نے ہماری سفارش کرنی ہے وہ اس نبی کے سامنے کیسے جائیں گے؟ اللہ کے رسول ہماری بھی سفارش کر دیجئے۔ ایسے مولوی رکھے ہوئے وہ کہتے ہیں جی بین المذاہب ہم آہنگی، ہم ہر بندے کے ساتھ ہم آہنگی اور بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، اس کے ساتھ گفتگو و شنید کرنے کے لیے تیار ہیں۔ قادیانیوں کے تو ہم جنازے پہ جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، قادیانیوں کو تو ہم جنازے کو کندھا دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں اس سے پہلے موت دے دے، ان کے ساتھ اکٹھا نہ کرے۔ یہ ایسے ذلیل اور بدترین لوگ ہیں، اور یہاں نرم گوشے رکھے جا رہے ہیں، یہاں گفتگویں کی جا رہی ہیں، یہاں محبت کی پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں، یہاں ایسی پارٹیوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ کہتے جی اوپر سے دباؤ ہے، میں کہتا ہوں اوپر سے، نیچے سے، دائیں بائیں، جہاں سے بھی دباؤ آ جائے، نبی کی ختم نبوت پہ آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت میرے ان ٹوٹے پھوٹے کلمات کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اگر میری کسی بات سے کسی بھائی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن یاد رکھیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے، ایسے عقیدے رکھنے والوں کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے، احترام رکھتا ہے، عزت رکھتا ہے، ایسی پارٹیوں کو سپورٹ کرتا ہے جو قادیانیوں کو سپورٹ کرتی ہیں، حضرات محترم وہ اپنی عاقبت، وہ اپنی آخرت خود دیکھ لے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد